فرعون چونکہ سمندر میں ڈوب کر مرا تھا، مرنے کے بعد کچھ عرصہ پانی میں رہنے کی وجہ سے اس کے جسم پر سمندری نمکیات کی ایک تہ جمی رہ گئی تھی۔ مصریوں نے اس کے جسم پر نمکیات کی وہ تہ اسی طرح رہنے دی اور اسے اسی طرح پٹیوں میں لپیٹ کر حنوط کر دیا گیا۔ ہیلو دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے چینل پر آپ کا خوش آمدید۔ تو دوستو، آج ہم بات کریں گے فرعون کے بارے میں۔ فرعون کو کون نہیں جانتا؟ فرعون کو ہر ایک مسلمان کا بچہ جانتا ہے۔ تو فرعون کے بارے میں بات کریں گے۔ دوستو، سوال یہ ہے کہ کیا فرعون کے بال اور ناخن بڑھتے ہیں اور اس کی لاش پر چوہے چھوڑے جاتے ہیں؟ تو دوستو، یہ سب جاننے کے لیے آپ ویڈیو میں لاسٹ تک بنے رہیں۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ دوستو، فرعون کی لاش پر ہر سال چوہے کیوں چھوڑے جاتے ہیں اور کیا فرعون کے بال اور ناخن بڑھتے ہیں؟ فرعون کی لاش کب اور کیسے اور کہاں ملی؟ فرعون کا پاسپورٹ کب اور کیوں بنوایا گیا؟ اور کیا یہ بات صحیح ہے کہ فرعون کی لاش مصر کے میوزیم میں رکھی ہوئی ہے؟ اور فرعون کی لاش کے بارے میں کون سے ایسے راز ہیں جو ہم سے چھپائے جا رہے ہیں؟ کیا اب بھی وہ ایک لاش ہے یا ممی ہے؟ اس کی پوری حقیقت آپ کو تفصیل کے ساتھ بتائیں گے۔ گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ محترم دوستو، سال 1998 سے پہلے اس دنیا کا کوئی بھی انسان یہ نہیں جانتا تھا کہ خدائی کا دعویٰ کرنے والے فرعونوں کی لاشوں کا کیا ہوا تھا، ان کے واقعات کہاں ہیں یا کہیں ہیں بھی یا نہیں۔ آسمانی کتابوں میں اس واقعات کا ذکر تفصیل کے ساتھ ملتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل قوم کا پیچھا کرتا ہوا ایک فرعون پانی میں غرق ہو کر اپنی پوری فوج کے ساتھ مر گیا تھا، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کو پانی نے اللہ کے حکم سے گزرنے کا راستہ دے دیا تھا۔ مگر اس کے بعد اس کا کیا ہوا تھا، اس کے بارے میں تاریخ اور کتابیں خاموش ہیں۔ مگر قرآن مجید فرقان حمید میں اس کے انجام کے بارے میں ایک بہت ہی عجیب بات کہی گئی تھی جس کی کسی کو سمجھ نہیں تھی۔ قرآن پاک کی سورہ یونس آیت نمبر 92 میں اللہ فرماتا ہے، سو آج ہم صرف تیری لاش کو نجات دیں گے تاکہ تو ان کے لیے نشان عبرت ہو جو تیرے بعد آئیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہیں۔ دوستو، یہ واقعہ آج سے تقریباً 3500 سال پہلے پیش آیا تھا۔ فرعون کے ڈوب کے مرنے کے بعد سمندر نے اس کی لاش کو اللہ رب العزت کے حکم سے باہر پھینک دیا، جبکہ باقی لشکر کا کوئی نام و نشان نہ ملا۔ مصریوں میں سے ایک شخص نے ساحل پر پڑی فرعون کی لاش پہچان کر اہل دربار کو بتایا۔ فرعون کی لاش کو محل پہنچا دیا گیا۔ درباریوں نے مسالے لگا کر اسے پوری شان اور احترام کے ساتھ تابوت میں رکھ کر محفوظ کر دیا۔ حنوط کرنے کے عمل کے دوران ان سے ایک غلطی ہو گئی تھی۔ فرعون چونکہ سمندر میں ڈوب کر مرا تھا، مرنے کے بعد کچھ عرصہ پانی میں رہنے کی وجہ سے اس کے جسم پر سمندری نمکیات کی ایک تہ جمی رہ گئی تھی۔ مصریوں نے اس کے جسم پر نمکیات کی وہ تہ اسی طرح رہنے دی اور اسے اسی طرح پٹیوں میں لپیٹ کر حنوط کر دیا گیا۔ وقت گزرتا رہا، زمین و آسمان نے بہت سے انقلاب دیکھے جن کی گرد تلے سب کچھ چھپ گیا، حتیٰ کہ فرعونوں کی حنوط شدہ لاشیں بھی زمین کی تہ میں دب کے رہ گئیں۔ ان کے نام صرف کتابوں، ان کی تعمیرات اور لوگوں کے ذہنوں میں رہ گئے۔ اس واقعے کے تقریباً 2000 سال بعد اللہ کے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ ان پر نازل ہونے والی آخری کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں فرعونوں کے قصے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے تھے، اور اسی سلسلے میں اس فرعون کا جسم محفوظ کرنے کی آیت بھی نازل ہوئی تھی، جس کی سچائی پر سب اہل ایمان کا پختہ یقین تو تھا، مگر وہ سمجھنے سے قاصر تھے کہ اس خدائی کا دعویٰ کرنے والے کی لاش کہاں محفوظ کی گئی ہے اور کیسے اسے عبرت کا نشان بنایا جائے گا۔ 200 سال 1871 میں مصر کے ایک شہر الغرنیہ سے تعلق رکھنے والے غریب معمولی چور احمد عبد الرسول کو فرعون کی حنوط شدہ لاشوں کی طرف جانے والی ایک خفیہ سرنگ مل گئی۔ احمد عبد الرسول چھوٹی موٹی چوری کر اس سامان کو بیچا کرتا تھا۔ ایک دن وہ دریائے نیل کے قریب تسبیحہ کے مقام پر اسی سلسلے میں پھر رہا تھا، تبھی اسے ایک خفیہ راستے کا پتہ چلتا ہے۔ وہاں وہ پرانی چیزوں کو نکالنے کے لیے جگہ کھود رہا تھا کہ اسی دوران اسے کچھ لوگوں نے پکڑ لیا اور پولیس کے حوالے کر دیا۔ وہ جس جگہ کھود رہا تھا وہاں سے ملنے والے راستے کی جب مسلسل کھدائی کی گئی تو سال 1891 میں دوسری ممیوں کے ساتھ اس غرق ہونے والے فرعون کی لاش بھی مل گئی۔ اس کے کفن پر سینے کے مقام پر اس کا نام لکھا ہوا تھا۔ ان ممیوں کو ماہرین قاہرہ لے گئے۔ جب ان ممیوں کا تفصیل سے جائزہ لیا گیا تو فرعون والی ممی پر جمی نمکیات کی تہ سے یہ تحقیق ہو گئی کہ یہ وہی فرعون ہے جسے اللہ نے پانی میں غرق کر کے بدترین انجام سے دوچار کیا تھا۔ ناظرین، یہ بہت بڑا واقعہ تھا۔
اس کی تحقیق کے لیے دنیا بھر کے ماہرین آثار قدیمہ اور سائنسدان مصر کی طرف جانے لگے۔ مختلف سائنسی ٹیسٹ اسکیننگ کرنے کے بعد دنیا بھر کے سائنسدانوں نے یہ تحقیق کر دی کہ دوسری سب لاشوں کی نسبت فرعون کی لاش پر ہی سمندری نمکیات کی تہ جمی ہوئی تھی۔ اس تحقیق کے بعد اسے فرعون کی لاش قرار دے کر عجائب گھر میں محفوظ کر دیا گیا۔ سال 1982 آتے آتے فرعون کی ممی خراب ہونے لگی تو اس وقت کی مصری حکومت نے فرانس کی حکومت سے درخواست کی کہ فرعون کی ممی کو خراب ہونے سے بچایا جائے اور اس کی موت کی اصل وجہ بھی معلوم کی جائے۔ لیکن دوستو اس وقت فرانس میں جانے کے لیے پاسپورٹ کا ہونا بہت ضروری تھا، اس لیے فرعون کی ممی کا باقاعدہ پاسپورٹ بنوایا گیا جس پر اس کا نام بھی لکھا ہوا تھا۔ فرعون کی لاش جب فرانس کے ایئرپورٹ پر پہنچی تو اس کو باقاعدہ ایسی سلامی دی گئی جیسے ایک راجا کو دی جاتی ہے۔ اس وقت کے فرانسیسی صدر سمیت حکومت کے اعلیٰ عہدیدار اور فوج استقبال کرنے کے لیے موجود تھی۔ فرعون کی لاش کا استقبال کسی عظیم زندہ بادشاہ کی طرح کیا گیا۔ فرعون کی لاش کو پھر ایک ماہر ڈاکٹروں کی ٹیم کے حوالے کر دیا گیا۔ اس ٹیم کی سربراہی ڈاکٹر مورس بوکائے کر رہے تھے۔ مائکرواسکوپنگ ٹیسٹوں کے ذریعے ممی کے تمام اعضاء کا باریکی سے جائزہ لیا گیا تو معلوم ہوا کہ اس کی لاش پر آج بھی سمندری نمک کے ذرات موجود ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ اس کا گوشت ہر روز تازہ ہوتا ہے اور بڑھتا ہے، اور موت کی وجہ بھی پانی میں ڈوبنے کی وجہ سے ہوئی تھی۔ لیکن ڈاکٹر مورس کے لیے اب بھی ایک پہلی تھی جسے سلجھانا باقی تھا۔ اس نے اس ممی کے بارے میں مزید جاننے کی کوشش کی تو اسے معلوم ہوا کہ اس بادشاہ کی موت کے حالات مسلمانوں کے نبی پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں تفصیل سے درج ہیں۔ اسے علم تھا کہ جہاں سے یہ لاش ملی ہے وہ ایک اسلامک ملک ہے۔ تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ مصر پہنچا۔ وہ ایک سائنسدان تھا، اس نے مصر کے ایک سائنسدان سے ملاقات کی۔ اس سائنسدان نے قرآن پاک کھول کر سورہ یونس کی آیت نمبر 90 اور 92 کا ترجمہ لفظ با لفظ سنایا۔ فرعون کا خدائی کا دعویٰ، اس کا پانی میں ڈوب کر مرنا اور پھر پانی سے نکل کر اس کی لاش کا حنوط ہو جانا اور پھر دوبارہ سے لاش کا ملنا اور پھر اس کی لاش کو جدید سائنسی دور میں دوبارہ محفوظ کیا جانا، سب کا اشارہ ایک ہی جانب تھا اور بہت واضح تھا، جس نے ڈاکٹر مورس کو ایمان اور اسلام تک پہنچایا۔ فرعون کی ممی ایک واحد لاش ہے جو اب تک تر و تازہ ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے چند لمحے پہلے کوئی سویا ہو۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے بال اور ناخن بڑھتے ہیں اور ہر سال 15 مارچ کو اس کے جسم پر چوہے چھوڑے جاتے ہیں جو اسی میوزیم میں رکھے ہوئے ہیں، جو اس کا بڑا ہوا گوشت کھاتے ہیں، اور پھر اس کی ڈریسنگ کی جاتی ہے اور اس کو دوبارہ شیشے میں سجا دیا جاتا ہے۔ دوستو فرعون کی لاش کے بال بالکل صحیح ہیں، آنکھیں بالکل صحیح سلامت ہیں۔ ایسا لگتا ہی نہیں کہ وہ 3500 سال پرانی ممی ہے۔ ممی اور لاش میں فرق ہوتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ کوئی نئی اور تازہ لاش ہے جو آنے والی نسلوں کے لیے نشان عبرت بن کر قاہرہ کے میوزیم میں رکھی ہوئی ہے۔ تو دوستو ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔